اسلام نے عزت کی حفاظت پر اتنا زور دیتے ہوئے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر زنا کر لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 100 جلدہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اسلام کے اندر زنا کی اتنی خطرناک سزا ہے 100 کوڑے لگائے جائیں. کیوں؟ کوئی لڑکا زنا کر لے باپ بدنام ہوگا, کوئی لڑکی زنا کر لے پورا خاندان تباہ ہو جائے گا. میرے بھائیوں اسی لیے اسلام نے زنا کی اتنی سخت سزا بتائی ہے. اور جب زنا کی اتنی خطرناک سزا ہے تو آدمی زنا سے بہت بچے گا, اور جب زنا سے بچے گا تو نسل بھی اچھی ہوگی. میرے بھائیوں زنا ہوگا تو نسل حرام کی ہوگی, اور جب آدمی نکاح کرے گا تو نسل حلال کی ہوگی. اسلام نے عزت کی حفاظت اور نسل کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے. اسی لیے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. کوئی لڑکی اگر زنا کر لے, کوئی لڑکا اگر زنا کر لے 100 کوڑے مارے جائے. میرے بھائیو قرآن نے پہلے لڑکی کا ذکر فرمایا ہے, زانیہ کا لفظ آیا ہے. معلوم یہ چلا میرے بھائیو پہل کہیں سے ہوتی ہے تو وہ لڑکی کی جانب سے ہوتی ہے. اگر لڑکی راضی نہ ہو میرے بھائیو تو زنا نہیں ہو سکتا ہے. اگر لڑکی راضی نہ ہو زنا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کا یہ پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ پہل جو ہوتی ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. میرے بھائیوں آپ 20 کوڑے نہیں جھیل پائیں گے. 100 کوڑے آپ کو آسان لگ رہے ہیں؟ 20 کوڑے نہیں جھیل پاؤ گے, 25 کوڑوں میں مر جاؤ گے. تو 100 کوڑے مارے جائیں. کس کو؟ کس کو؟ زانی مرد اور زانی عورت کو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, جو غیر شادی شدہ, یہ ان کی سزا ہے. اور جو شادی شدہ ہے ان کی سزا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ سب کو پتا ہے بھائی. کیا ہے؟ بولیے پھر بول دیجئے. جی ہاں, پتھر مارا جائے گا. اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رجم, سنسار. یعنی ان کو آدھا گاڑ دیا جائے گا اور تب تک مارا جائے گا, تب تک مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے. میرے بھائیوں تو یہ شادی شدہ کی سزا ہے, اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی سزا ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں. اس کے آگے فرمایا گیا جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے, زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے, 1 لے آیا, 2 لے آیا, 3 لے آیا, لیکن 4 نہیں لا رہا ہے, فرمایا جا رہا ہے ایسے آدمی پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے. کسی کی عزت کو نیلام کر دینا, کسی پر تہمت لگا دینا, کسی کو برا بھلا کہہ دینا, کسی کو بدکار کہہ دینا, میرے بھائیو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ کوئی کھلونا نہیں ہے, یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. آج ہمارے اور آپ کے سماج میں کسی بھی لڑکی کی عزت کو اچھال دیتے ہیں. کوئی لڑکی بغیر پردہ گھر سے نکل رہی ہو اس کے بارے میں برا بھلا کہہ دیتے ہیں. خبردار خبردار میرے بھائیوں, کسی مومن کے لیے, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگائے. فرمایا جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے, 4 گواہ, 1 لے آیا, 2 لے آیا, 3 لے آیا, 4 نہیں لا پایا, اس پر حد قذف لگائی جائے گی, 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو فاسق گردان دیا جائے گا اور کبھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. میرے بھائیو اپنی عزتوں کی حفاظت کرو. میرے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو, کیونکہ یہ جو جوانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اور کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4. کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اپنے
اپنے قدموں کو تب تک نہیں ہلا سکتا ہے جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا, جوانی کے بارے میں سوال ہوگا, یہ بتا تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا, آئے نوجوان یہ بتا, آئے شخص یہ بتا تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا. اپنی جوانی کو روڈ پر, چوک پر, چوراہوں پر, شراب کے ہوٹلوں پر اور چائے کے اڈوں پر گزارا, یا تو نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. نوجوانوں جواب دینا پڑے گا. کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ, 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ, جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا, جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا, جس نے اپنی جوانی کو یوٹیوب میں نہ گزارا, جس نے اپنی جوانی کو فیس بک میں نہ گزارا, جس نے اپنی جوانی کو واٹس ایپ میں نہ گزارا, جس نے اپنی جوانی کو سورجا پور کے چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر جس نے اپنی جوانی کو نہ گزارا, کلیا چک کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر جس نے اپنی جوانی کو نہ گزارا, اللہ کی عبادت میں گزارا, ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. میرے بھائیوں, جب بھی کبھی شیطان بہکائے حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو. کیا یوسف کان اعطی شطر الحزن, آدھی خوبصورتی دنیا میں بانٹ دیو اور آدھی خوبصورتی یوسف کو دے دیو. اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف. جوان زلیخا لے کر کے آ گئی بند کمرے میں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسی وغلقت الابواب وقالت هیت لک, سارے دروازوں کو بند کر دیا, ساری کھڑکیوں کو بند کر دیا, کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے, کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے, کوئی اندر آنے والا نہیں ہے, کوئی باہر جانے والا نہیں ہے, بند کمرہ ہے. حضرت یوسف ہے اور زلیخا ہے. زلیخا دعوت دے رہی ہے, کیا کہتی ہے, ہیت لک یوسف, آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں, آ یوسف جو کرنا ہے کر لو. ہیت لک, میرے بھائیو, اس وقت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے اس پر غور کرو. حضرت یوسف نے کہا تھا قال معاذ اللہ, قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون. نہیں میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں, اپنی جوانی کو ایسا بناؤ جیسے یوسف علیہ السلام نے بنایا. اللہ کا ڈر پیدا کرو, اپنی جوانی کو مستانی نہ بناؤ. میرے بھائیوں, اسلام نے عزت کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے, اسی لیے اسلام نے فرمایا بغیر شادی شدہ زنا کر لے 100 گھوڑے لگاؤ, اور اگر شادی شدہ زنا کر لے اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو.